diplomats, ladies and gentlemen, السلام علیکم. میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں کرسمس سیلیبریشن کا حصہ بنوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسیحی برادری سال میں ایک دن بڑے اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں اس میں ان کی خوشیوں میں شریک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے ہماری مسلسل کوششیں رہیں گی اور رہنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آج کے دن کے اندر ابراہیمک ٹریڈیشن کے پرافٹس کے حوالے سے آج کے دن ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا بالکل الٹ جا رہی ہے. اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دنیا ظلم دیکھتی ہے اور آنکھیں میچ لیتی ہے، اور پرانے وقتوں کے اندر تو واقعات کی روداد زبانی لوگ سنا دیتے تھے، کئی مہینوں بعد کئی سال بعد پتہ چلتا تھا کہ کہاں کیا ظلم ہوا. اور آج کی دنیا کے اندر تو واقعات مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور مجھے اس وقت انسانیت کے اوپر میں متعجب ہوں کہ یہ واقعات دیکھ کر بھی لوگوں کا دل نرم نہ ہو. تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ سمجھوں کیسے اس زمانے کو، کہ جہاں بچے مارے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، جہاں معصوم عورتیں، جہاں 19,000 لوگ شہید ہو گئے، اور نام نہیں لیتا کوئی رکنے کا، کوئی پروپورشنالٹی نہیں ہے. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں انسانیت نے کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے جو ظلم کا سبق شیطان نے سکھایا، میرے بچیوں نے یہاں پہ دعا کری کہ چال چل نہ سکی کوئی بھی شیطان کی، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس پر شیطانی چالوں کے اندر انسانیت اس کے اندر ڈوب گئی ہے. میں آپ کی اس محفل سے پوپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات میں کہ کم سے کم اس نے کم سے کم نہیں بلکہ بڑی کئی مرتبہ وہ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ یہ ظلم ختم ہو. نظر آ رہا ہے چرچ کو، اور چرچ کی بات بھی سننے کو کوئی تیار نہیں. اچھا، یہ میں آپ سے اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے تو پاکستان کے اندر اس ملک کو محبت کا گہوارہ بنا ہے، یہ جو گلدستہ ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر جڑاں یا کوئی اور ایسی کیفیت ہو تو اس کے حوالے سے امیجیٹ ریاکشن، اس کا اہتمام کرنا، لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلانا کہ امن کے ساتھ رہو، بے انتہا ضروری ہے. تو میں اس سے سائڈ ٹریک نہیں ہو رہا ہوں، مگر میں پڑھی لکھی دنیا کو سے جب یہ ویژن دیکھوں کہ پڑھی لکھی دنیا جو جمہوریت پر یقین کرتی ہے، اس نے ہیومینیٹیرینزم اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو یک طرفہ انداز سے بالکل ایک طرف کر دیا، اور ظلم دنیا کے اندر چل رہا ہے. یہ وہی یوکرین کا ذکر کیا جہاں کیف کے اندر موناسٹسزم کے حوالے سے، یعنی لوگوں نے سارا رینیسانس یورپ کی گواہی ہے اس بات کی کہ لوگوں نے کہ اللہ کی تلاش کے اندر اتنا خوبصورت ریوائول کیا، اپنے آرٹس کے اعتبار سے، اپنی کرافٹس کے اعتبار سے. جو لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے سسٹائن چیپل جا کر دیکھا ہے، اتنی محنت انسان نے کی ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی، اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہے، صدیوں ڈیووٹ کیا ہے. کیف کے اندر لوگ جو دنیا چھوڑ کر رہبانیت کے حوالے سے، اسلام نے رہبانیت سے ہٹ کر ایک کام کیا، اسلام نے کہا کہ دنیا جیو، مگر ان اللہ کی تلاش میں لوگوں نے جب رہبانیت اختیار کی، لوگوں نے زندگی بھر چپ کے روزے رکھے، زندگی بھر سورج نہیں دیکھا، اس تلاش میں کہ اللہ کے ساتھ میں جڑوں، اللہ کی باتوں کو سمجھوں، انسانیت کا درد دیکھوں. تو کرسچن ہسٹری تو بھری ہوئی ہے اس بات سے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مغرب کے اندر اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو. پاکستان تو سیکھے گا نا، لوگ سیکھتے ہیں طاقتور سے،
جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کی نصیحت پر کوئی عمل نہیں کرتا، طاقتور قوموں سے سیکھتے ہیں۔ تو مجھے تو آج یہ افسوس ہوتا ہے کہ کرسچن یورپ سے جو سیکولیرٹی نکلی وہ تو اس نیت سے نکلی تھی کہ ہیومینیٹیرزم سے مذہب کی جگہ لے گا، محبت کا مذہب بائبل کی جگہ شاید لے سکے، لے نہیں سکتا، مگر یہ امید تھی۔ کرسچن یورپ کی بہت ساری جنگیں ہوئیں، 70 سال کی جنگ ہوئی، 100 سال کی جنگ ہوئی، تو اس نے وہاں سے نکل کر یہ کوشش کی کہ چرچ کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا امن کا پیغام جو یہاں ذکر ہوا کہ ایک کوئی تھپڑ مارے دوسرا گال اس کو حاضر کرو، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عجوبے عطا کیے، معجزے عطا کیے، اور ان معجزوں کے اندر وہ کمیونٹی کے ساتھ تھے، معجزے سارے ان معجزوں کے اندر نابیناؤں کو بینائی دینا، اللہ کے حکم سے ان کو یہ معجزے عطا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کو بھی عطا ہوئے، حضرت موسیٰ کو 7 معجزے عطا ہوئے، جس کے اندر آپ کو یاد ہے عصائے موسیٰ، بائبل کے اندر اور قرآن کے اندر بہت سارے واقعات یکساں ہیں، عصائے موسیٰ کا، نیل کو پھاڑنے کا، بہت سارے معجزے حضرت موسیٰ کے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو بھی معجزے دیے گئے، اس کے اندر کمیونٹی ریلیٹڈ معجزے تھے، یعنی نابینا کوڑھ کا علاج کر دینا، یہ کہ ایک روٹی سے اور ایک مچھلی سے 5000 لوگوں کو فیڈ کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے انہوں نے دکھائے وہاں پر، اور کیا تھا، کمیونٹی کی بات ہوئی، غریبوں کی بات ہوئی، پریشان حال لوگوں کی بات ہوئی، وہاں پر بھی ایک کیفیت ہوئی۔ یعنی کبھی کبھی انسانی عقل جو ہے وہ انسانی محبت کے اوپر حاوی ہو کر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو لے کر چلتی ہے۔ سقراط نے جو یونان کے اندر کام کیا، تو ایک دن 500 لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا سقراط نے یہ کیا، سقراط کی خرابیاں گنائی گئیں اور اس کو سزا مل گئی کہ تم ملک چھوڑ کر جاؤ، یہ شہر چھوڑ کر جاؤ، اور اس کو سزا مل گئی۔ اور اس نے بھی یہ سوچا کہ میں شہر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں تیزاب پی لوں گا، زہر پی لوں گا، میں شہر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو جو لوگ صرف انسانی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف انسانی عقل پر، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نعمتوں اور گائیڈنس کو اگنور کرتے ہیں، تو ان کی زندگی یا ان نیشنز کا کردار اسی طرح کا ہو جاتا ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور فلسطین کے معاملے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اچھی خاصی تقریباً 30% آبادی فلسطینیوں کی مسیحی برادری سے متعلق تھی اور ہے، اور آج بھی پوپ صاحب نے ریورنڈ اپنا ہز ایکسلنسی دا پوپ نے جو آج بھی بات کی، وہ یہی بات کی کہ چرچ کو بھی تباہ کیا گیا، چرچ میں لوگوں کو مارا گیا، اور انہوں نے اس کو کہا کہ یہ دہشت گردی ہے۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، مجھے تو اس وجہ سے بھی یاد ہے کہ کیونکہ وہ میرا ہم پیشہ تھا، جو پیلسٹینین فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن کا فاؤنڈر تھا، اس کا نام تھا جارج حباش۔ ہی واز اے کرسچن، ہی واز اے ڈینٹسٹ، ہی واز اے کرسچن۔ پتہ نہیں کیوں کس طرح سے یہ رنگ دے دیا گیا کہ فلسطین جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی جنگ ہے۔ نہیں ہے بھائی، یہ تو سب کے رہنے کی جگہ ہے، یہ وہ حضرت عیسیٰ کی زمین ہے جس پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے انسانیت کے لیے اور میرے ساری مسیحی برادری کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کی زمین جہاں ان کے قدم رنجا ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے امن ہی کی بات کی ہے، وہاں پر یہ جنگ اور جدل ہو رہا ہے، اور اس کی اجازت ہم نے دی ہوئی ہے کہ کرتے رہو، مارتے رہو، کرتے رہو۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو مجھے اس بات کا افسوس ہے، مگر پاکستان کی طرف بھی آ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا، مگر افسوس تو مجھے دنیا کے اعتبار سے ہے کہ انسان اتنا سخت۔ اچھا، میں ابھی سعودی عرب حج پر گیا، تو وہاں پر میں نے ایک شہزادے سے، پرنس ترکی الفیصل سے یہی بات کر رہا تھا جب یہ غزہ کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے حوالے سے مجھے تعجب ہے کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، دوسرے ان کی شہریت کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ سیویجز ہیں، ان کو سیویجز کہا گیا، چاہے وہ ریڈ انڈینز ہوں، چاہے وہ انکاز ہوں، چاہے وہ ایسٹیکس ہوں، چاہے وہ کالے ہوں۔ اب بھی یہی کیفیت ہے
کہ سیویجز ہیں ان کو مارو، مارنے کے اندر 19,000 یا 15,000 معصوم بھی مر جائیں تو کوئی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو ہمدردی کا ریسورس ہے وہ میرے لیے بھی بائبل بھی ہے، قرآن بھی ہے، تورات بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جان گئی تو انسانیت قتل ہوئی، اور ایک جان بچائی تو انسانیت بچا لی۔ اٹ از irrespective آف مسلمز۔ یہ اللہ کا پیغام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کے حوالے سے نہیں ہے، سب کے حوالے سے ہے۔ انسانی جان کو اتنا اللہ تعالیٰ اہمیت دیتا ہے، اس کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور یہ انسان جو ہے یہ دنیا کے اندر قتال کا رنگ بکھرا ہوا ہے، ظلم ڈالا ہوا ہے، اور مجال ہے کہ اس کو اگر یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی کہا جائے کہ سیز فائر کر لو تو سیز فائر نہیں کرنی جب تک پتہ نہیں کیا طریقہ ہے کہ فلسطینیوں کو بالکل ہی بے دخل کر دینا ہے، وہاں سے نکال دینا ہے۔ کین ناٹ ہیپن۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ قوم یہ ظلم کر رہی ہے جس قوم نے ظلم دیکھا ہے، جس قوم نے تازہ تازہ دیکھا ہے، لوگ زندہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہودیوں کو کس طرح سے ظلم ہوا ہے جن کے اوپر ہے۔ وہ قوم یعنی جس کے اندر یہ تھا کہ جو گھیٹوز تھے، اب معاف کیجیے گا یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، اگر میں آج مسیحی برادری کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے اعتبار سے جھنجھوڑنا چاہتا ہوں دنیا کو، کہ جو گھیٹوز تھے برلن کے اندر وہ 15-20 فٹ چوڑے تھے اور 1.5-2 کلومیٹر لمبے تھے، اور اس میں لوگ ایک طرف اپنے ٹینٹس ڈالے ہوئے تھے اور گردن کے اندر ایک بلیک کارڈ لے کر چلتے تھے کہ میں یہودی ہوں، میں آج اس گھیٹو سے نکلتا ہوں اپنی روزی کے لیے، رات کو میں وہیں آتا ہوں۔ یہ پلیکارڈ لے کر وہ سارے شہر میں پھرتا تھا اور کام کرتا تھا اور رات کو واپس آ جاتا تھا، اور وہ 15 فٹ چوڑا تھا۔ غزہ بھی بالکل ویسی بنا دیا ہے، 15 کلومیٹر چوڑا اور اسی طرح سے پتلی لمبی سی ایک پٹی ہے جس کے اندر یہ ظلم و جل اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان قومیں ظلم ایک قوم کرے، جو زائنسٹ اسٹیٹ ہے اس کا یہودیوں سے تعلق نہیں ہے، وہ زائنسٹ اسٹیٹ ہے نا، اس کی اگر آپ مذمت کریں تو اینٹی سیمیٹزم میں بات جاتی ہے۔ تو میں حضور آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ یونٹی، یہ محبتیں، اس کو پکا کرنا میرا فرض ہے، اس حکومت کا فرض ہے۔ اور میں نے آج سے کوئی 16 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا جس کے اندر وہ چارٹر آف مسلم کرسچن ہارمنی تھا، جس کے اندر میں نے صحرائے سینا کے اندر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سینٹ کیتھرینز مانسٹری ہے صحرائے سینا کے بالکل بیچ میں، اور اس مانسٹری کی تاریخ یہ ہے کہ بلیو کیا جاتا ہے کرسچنڈم کے اندر کہ یہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کی تھی۔ یہ بائبل کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ ایک برننگ بش میں سے آواز نکلی، وہ بش میں آگ نہیں لگی، یہ بائبل میں سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، اس بش میں سے آگ لگتا تھا نکل رہی تھی، نور تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس سے وہاں سے آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آئی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس، اور وہ گھبرائے۔ اور پہلے تو حضرت آپ دیکھیں رینیسانس کے زمانے میں جو حضرت موسیٰ کی یہ عکاسی کی گئی ہے تو وہ اس کے اندر ان کی سائیڈ میں 2 چپلیں رکھی ہوئی ہیں ہر تصویر کی عکاسی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ان سے فرماتا ہے کہ موسیٰ یو آر آن سیکرڈ گراؤنڈ، ٹیک یور سلیپرز آف۔ تو حضرت موسیٰ چپل اتارتے ہیں، اور شاید ہماری تاریخ کے اندر ابراہیمک ٹریڈیشن میں جو مساجد اور چرچز کے اندر کبھی جاتے ہیں تو جوتے بھی اتارتے ہیں، مے بی اٹ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے حضرت موسیٰ کہ تم جاؤ۔ اچھا، حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے ایک فرعون کے ایک آدمی کو مارا تھا کسی جھگڑے کے اندر، جب وہ ظلم کر رہا تھا وہاں سے وہ نکلے تھے تو لہٰذا گھبراتے تھے واپس جاتے ہوئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں، قرآن کے اندر اس دعا کا ذکر ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے۔ جب اللہ کہتے ہیں جاؤ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرا سینہ کھول دے،
اور میرے کام آسان کر دے. حضرت موسیٰ از آسکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میک تھنگز ایزی فار می، واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کے اندر وہ کمیونیکیشن سکلز ڈال دے کہ لوگ میری بات کو سنیں اور میں بول سکوں. اور چوتھی چیز یہ کہ جو میں کہوں اس کو وہ سمجھ بھی جائیں. یعنی پہلے تو میری زبان کے اندر روانی کرے. بائبل کے اندر حضرت ہارون کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ان کی زبان کے اندر کوئی لکنت تھی، اور قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہ بات ہے. تو وہاں پر اس جگہ پر ایک چرچ بنایا جس کو سینٹ کیتھرینز مونسٹری کہتے ہیں. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلیم ہے اس چرچ کا کہ وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو عہد نامہ محمد کہتے ہیں. عہد نامہ محمد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ ہے کرسچنز کے ساتھ. اچھا، اس عہد نامے کی شروعات اس طرح سے ہے کہ یہ عہد نامہ میرا ہے مسیحی برادری کے ساتھ، اور میرے پیروکاروں کا ہے مسیحی برادری کے ساتھ، اور تا قیامت ہے. 3 موسٹ امپورٹنٹ تھنگز آف دیٹ از یہ کہ تا قیامت ہے. اور اس کے بعد ڈائریکشنز کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں پر فرض یہ ہے کہ مسیحی برادری کے چرچز کو پروٹیکٹ کیا جائے. مسلمانوں پر فرض ہے کہ مسیحی برادری کے چرچز کو پروٹیکٹ کیا جائے. ان کی ایرارکی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے. 2، زبردستی شادیاں نہ کی جائیں، اور ان کو اپنے سارے ہیومن رائٹس کے ساتھ رہنے دیا جائے. اچھا، اس سے ملتا جلتا اب کل ایجپشین امبیسڈر واز پریزنٹنگ ہز کریڈینشیلز ٹو می، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس سلسلے میں اس کی ٹرانسلیشن 2-4 لوگوں نے کیے ہیں، جس ٹرانسلیشن کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور جب